بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا چاند ہے، اور ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے بہار کی آمد، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار سورہ مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآن صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر کی ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کر لے۔ تو ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا تسبیح کے داروں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے قرآن سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے،
زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، کھانا شفا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتاتا اگر شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہو، حضور کی آمد کے صدقے سے مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے، اللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا مطلب 7 ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت سے اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ نے اب تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو پڑھ لے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر تمام کی تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ربیع الاول کی آمد کا جشن جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلے جلیلہ سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔